بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. آج کا خطبہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے ماں کی 7 صفات بیان کی جائیں گی. جو بہن لکھنا چاہے وہ ان 7 نکات کو لکھ سکتی. پہلی بات کہ مسلمان ماں اپنے بچے کی نفسیات کو پہچانتی. ماں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلاتی اور اس کی وہ زبان جو دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا ماں سمجھ لیتی ہے کہ اب بچے کو بھوک لگی ہے، اب اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اب اس کے کان اور پیٹ میں درد ہے. اس قربت کی وجہ سے یہ پہلا نقطہ کہ ماں اپنی اولاد کی نفسیات کو پہچانتی ہو، اس کی طبیعت اور مزاج کو سمجھتی ہو، اس کی نفسیات اور طبیعت اور مزاج کو سامنے رکھ کر پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرتی. فطرتی بات ہے کہ اولاد کو سب سے زیادہ وقت ماں کے پاس وقت گزرتا ہے. اس کی وجہ سے
ماں کی ذمہ داری بھی ہے، ماں کی محبت، ماں کا پیار اس اولاد کے دل میں ہوتا ہے. اور جب بچہ جوانی کی آغاز میں قدم رکھتا ہے یا چلنے اور پھرنے اور بولنے لگ جاتا ہے، اپنے احساسات، اپنے جذبات کسی بھی تکلیف میں یا کسی بھی خوشی میں وہ ماں کو باپ کے مقابلے میں رازدار بنا لیتا ہے کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، آج مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. باپ کے مقابلے میں ماں اس کی رازدار بن جاتی ہے. جب ماں اس کی رازدار بنتی ہے تو ماں اب اس کی اصلاح، وہ رازدار، وہ راز کی باتیں، وہ تکلیف کے احساسات، وہ خوشی کے جذبات اور پھر اس کی طبیعت کی تیزی یا نرمی کو سامنے رکھ کر اس کی اصلاح کی جب کوشش کرتی ہے تو بچہ مسلمان بن جاتا ہے. اس کی تربیت اسلام کے مطابق ہوتی ہے. دیکھیے گا، ماں اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل اور مذاق کرتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، محبت، کیونکہ باپ تو صبح سے نکلا ہے اور رات کو گھر آئے گا. سارا دن بچپنے میں ماں اور بیٹا اکٹھے گزارتے ہیں. اس میں کھیل کا بھی وقت ہے، پیار کا بھی وقت ہے، محبت کا بھی وقت ہے. اسی دوران بہترین مسلمان والدہ محبت اور پیار کے ذریعے اس کے اندر وہ چیزیں پیدا کرتی ہیں جو ایک مسلمان مرد کے لیے، جو ایک جنتی انسان کے لیے صفات ہیں. ماں بچے کی لاشعوری طور پر وہ کھیل رہا ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، پہنا رہی ہے، قدم قدم پر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ماں اس کی تربیت کرتی ہے. اب دو موقع ہیں. جب بچہ یہ سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میری والدہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہترین دوست بھی ہے. راز کی باتیں بابا کو نہیں بتلاتی، کسی غیر سے وہ شیئر نہیں کرتا، ماں کے ساتھ وہ اپنی ساری باتیں شیئر کرتا ہے. ماں اور بیٹے کے اندر پھر وہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے پیار اور محبت کا. اس کی وجہ سے اب ماں جس کام کا بھی حکم دیتی ہے بیٹا اسے خوشی سے اس پر عمل کرتا ہے. اطاعت دو طرح کی ہے. ایک اطاعت دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے کہ منتظر رہے بچہ کہ ماں مجھے کب حکم دے اور میں اس کی نصیحت پر عمل کروں. ایک یہ اطاعت ہے. اور یہ اطاعت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ماں بچے کی ہر لمحے نفسیات، طبیعت، گفتگو، مزاج کو سامنے رکھ کر بچے سے کلام کرتی ہے، بچے کی تکلیف کو دور کرتی ہے، بچے کی خوشی میں حصے دار بنتی ہے. اب بیٹا اور ماں کا رشتہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. اب ماں جو حکم دیتی ہے بیٹا خوشی سے عمل کرتا ہے. یہ اطاعت دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی اطاعت ہے. اس کے مقابلے میں دوسری اطاعت ہے، وہ ماں جو نفسیات کو نہیں جانتی اور پہچانتی. اس نے اپنے گھر کے سابقہ ماحول کو دیکھا کہ اس کی والدہ ہاتھ میں ڈنڈا اور ہاتھ میں بیت، ہاتھ میں پائپ، قدم قدم پر مجھے مارا کرتی تھی. جہاں غلطی ہوئی ماں چمڑی ادھیڑ دیا کرتی تھی. اس نے اپنے بچے کے ساتھ وہی سلوک کیا. اب وہ غصے سے، ڈانٹ اور ڈپٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ماں کا جو حکم مانتا ہے وہ وقتی اطاعت ہے، چند لمحے کی اطاعت ہے. اور جو ہی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اب سمجھتا ہے میں مضبوط اور توانا ہو گیا ہوں، وہ ماں کا نافرمان بن جاتے. کیونکہ ساری زندگی اس نے پیار اور محبت تو دیکھی ہی نہیں، اس نے سختی ہی سختی پائی ہے. ماں کو خبر ہی نہیں
اور یاد رکھیے گا ہر بچے کا ذہن اور عقل مختلف، ہم اس کی ذہنی سطح کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بہترین ماں کی جو صفت پہلی ہے وہ بچے کی ذہن کو دیکھ کر کہ یہ بچہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی، اور دوسرا بچے کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے۔ اب دونوں کی تربیت میں اس کی مزاج اور نفسیات کو سمجھ کر ماں جو تربیت کرے گی بچے کی تربیت اعلیٰ اور عمدہ۔ اے مسلمان، پہلی صفت اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھیے۔ ماں کی جو 7 صفات ہے اس میں پہلی صفت، ماں اپنے بچے کی مزاج کو سمجھتی ہو یہ کس طبیعت کا مالک ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کا ذہن بنایا ہے۔ دوسری صفت، ماں اپنی اولاد پر محبت اور پیار کو نچھاور کرنے والی، اپنے بیٹے پر محبت اور پیار۔ وہ ماں بڑی بے عقل اور بے وقوف ہے جو محبت اور پیار کی بارش اپنے بیٹے پر نہیں کرتی، اور بہترین ماں وہ ہے جو اپنے بچے پر محبت اور پیار کی ہر وقت برکھا برساتی ہی رہتی ہے۔ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی عورت اگر کوئی ہے تو میری والدہ محترمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اور فعل دیکھیے، اللہ کے پیغمبر کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ رحم جو ہے، محبت جو ہے، رحم سیرت طیبہ میں بہت نمایاں، بہت خوبصورت ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رضائی والدہ کے پاس مکہ کے بالائی حصہ میں رہا کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتے، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہم بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوتے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اس کی رضائی والدہ سے لے کر چومتے، پیار کرتے اور پھر اسے واپس کر دیتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے آتے۔ اب ماں کا کردار کیا ہے کہ اپنے بچے پر محبت اور پیار، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ تو ٹھیک ہے لیکن بحیثیت نبی، عورت اور مرد کے نبی، بحیثیت نبی بیوی اور خاوند کے لیے ماڈل ہے، ماں اور باپ کے لیے ماڈل ہے۔ تو پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں کہ آپ اپنے بیٹے کو اٹھاتے، پیار کرتے اور پھر اس کی والدہ کے حوالے کر دیتے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماں اپنے بچے پر محبت اور پیار کی بارش کرے گی تو بیٹا بھی ماں سے محبت کرے گی، بیٹے کے اندر وہی چیزیں پیدا ہوگی جو ماں بچپن میں اس کے ساتھ کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی بیان کرتے ہیں آپ گزرتے راستے کے اندر معصوم بچوں کو دیکھتے، جیسے ہمارے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر آپ کی صالح اولاد ہیں، نیک بچے، چھوٹے بچے ہیں، اب دیکھنے کے بعد خوشی اور فرحت کا آپ کے چہرے سے باقاعدہ احساس ہوتا، مسکراہٹ۔ جیسے آپ دیکھیں ہماری مسجد میں کئی چھوٹے ایسے بچے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو جائیں، حالانکہ وہ اس قابل نہیں کہ امامت کرا سکے، معصوم ہیں، ابھی انہیں نماز کا بھی خبر نہیں، لیکن مسجد میں آ رہے ہیں، الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہوں۔ اب وہ معصوم بچہ جب نماز پڑھتا ہے اور ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے، سمجھدار لوگ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جاتی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہے، آپ معصوم بچوں کو دیکھتے خوشی، پیار، اور پھر پیغمبر کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی خود ان بچوں کو السلام علیکم کہہ کر سلام کہتے۔ اللہ کے پیغمبر سب سے افضل،
اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان معصوم بچوں پر پیار کی بارش کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ تم سب کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی اپنا نواسا فاطمہ کا بیٹا اس کو اٹھایا اور پیار کر لیا. اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن کو چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں, میرے 10 بیٹے, میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں چوما. دیکھیے محبت اور پیار. صحابی رسول جنتی اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کہا میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں چوما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کھاتا. اب ماں کی دوسری صفت کیا ہے؟ اپنی اولاد پر محبت کی بارش کرے. یہ پیغمبر کے قول اور فعل سے دونوں چیزیں ثابت ہے. اس نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ پیغمبر ہو کر اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار کرتے ہیں. فرمایا 10 بیٹے ہیں, کبھی ایک کو بھی پیار نہیں دیا. فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تو ماں کی دوسری صفت کیا ہے؟ اپنی اولاد پر محبت اور پیار کی بارش کر, ان کو اپنے قریب کر لے. یہ نہ ہو کہ اولاد ماں سے بھاگے, خوف کھائے, ڈر کھائے. وہ ساری غلط حرکتیں جو باہر کر آیا ماں کو کبھی نہیں بدلی. کیوں؟ کہ ماں سے تو وہ ڈرتا ہے, ماں نے تو کبھی قریب ہی نہیں لگایا, ماں کو تو فرصت ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا کہ تم اپنے اولاد کو چومتے ہو, پیار کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا اے اللہ کے پیغمبر میں نے اپنی اولاد کو کبھی نہیں چوما. اب پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اے میرے صحابی اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے تو میں محمد کچھ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ. یہ رحم ہے, پیار, محبت, اثار, قربانی, ہمدردی. فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے بس میں کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں. آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں تشریف لاتی. اب بیٹی ہے. اب اس عورت کی دوسری صفت کہ محبت اور پیار بارش کرنے والی ہے اولاد. جو کام پیار سے کروایا جا سکتا ہے وہ حاکم بن کر نہیں کروایا جا سکتا. یہ اصول ہے. آپ لوگوں کے دلوں کو جیتیے. آپ ماں ہیں, اپنی اولاد کے دل کو جیتیے کہ بیٹا منتظر ہو کہ کب ماں حکم دے اور میں اس پر عمل کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے چل کر اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کرتے. اللہ کے پیغمبر اپنی جگہ پر جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے. اللہ کے پیغمبر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جوان صاحب اولاد علی کی بیوی, ان کو باقاعدہ بوسہ دیتے, پیار کرتے. یہ ہے محبت اور پیار, اثار اور ہمدردی. اللہ کے پیغمبر خود فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے رضی اللہ تعالی عنہ. فاطمہ چل کر استقبال کرتی, اپنی جگہ پر بٹھاتی, اللہ کے پیغمبر کا دست مبارک پکڑتی اور آپ کو بوسہ دیتی. ماں باپ اور بیٹی کا پیار دیکھیے. اب پیغمبر بحیثیت نبی اس عورت کے لیے ماڈل کہ اپنی اولاد سے محبت اور پیار. اور وہ عورتیں جو صبح گھر سے نکلتی ہیں مادی دنیا کی خاطر, مادی وسائل کی خاطر,
اپنا سٹینڈرڈ اپ کرنے کے لیے باپ بھی کماتا ہے، ماں بھی کماتی. ہمارے معاشرے کی چیزیں ہیں، دیہات کی باتیں نہیں. اب عورت جو صبح تیار ہو کر نکلی، بھاگ دوڑ میں اس نے بچوں کو تیار کیا نہ کیا، ایک عورت کے حوالے کر گئی، آیا کے حوالے کر گئی. شام کو تھکی ماندی گھر میں واپس لوٹی. آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا وہ عورت اپنے بچے پر محبت اور پیار کا جذبہ، اس کا جسم، اس کی طبیعت، اس کا مزاج اجازت دیتا ہے کہ اولاد پر آ کر محبت کی بارش کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو پہلی دفتر کی اکتائی ہوئی، کام سے تھکی ہوئی، لوگوں کی باتیں سن سن کر، لوگوں سے بول بول کر، اب اسے فطرتی طور پر آرام چاہیے. گھر میں جب پہنچی، اولاد منتظر ہے کہ ماں آئی ہے، اور ماں کہتی ہے میرے قریب بھی نہ پھٹکو، مجھے آرام کرنے دو، میں نے صبح پھر جانا ہے. اب سوچئے، کیا وہ اولاد مسلمان، اس کی تربیت اسلام کے مطابق ہو سکے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مغربی عورتیں تو اس سے بالکل فارغ ہیں، ان کا تو کام ہی یہ نہیں ہے. جو مسلمان عورتیں تھیں انہوں نے بھی مرد کے ساتھ شانہ بشانہ باہر نکلی. یہ دوسری صف سے یہ مسلمان عورت بھی محروم ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ اولاد باغی پیدا ہو. باپ تو پہلے ہی گھر سے باہر تھا، ماں وہ بھی گھر سے باہر چلی گئی. اب رہ گئی اولاد جو چاہے کرے، جو چاہے کرے. میں بہن کو جانتا ہوں جو باپ تو باہر چلا گیا، وہ خود بھی چلی گئی. ٹیلی ویژن اس نے اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا کہ ہر وقت وہ اس پر کارٹون دیکھتا رہتا ہے. 10 سال کے قریب اس کی عمر ہو گئی، بول ہی نہیں سکتا، اسے پتہ ہی نہیں ماں اور باپ، اولاد، بہن بھائی دنیا میں کیا چیز ہے. وہ زبان بولتا ہے جو کارٹون بولتے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا بچہ دیکھا. اب اس بچے کی تربیت میں قصور کس کا؟ باپ کی تو ذمہ داری ہے، باہر جا کر کما کر لائے گا، رزق کا بندوبست باپ کی ذمہ داری ہے. ماں کی ذمہ داری اولاد کی تربیت تھی، اور یہ دوسری صف سے یہ اولاد کو محروم کر چکی. نمبر 3، بیٹا اور بیٹی میں، یا تمام بیٹوں میں، یا ساری اولاد میں مساوی تقسیم کرنے والی. یہ نہیں کہ ایک بیٹا تو خوبصورت ہے، ایک قبول صورت ہے. اب ماں کی نگاہیں اس بچے پر، ایک بچہ کن ذہن ہے، ایک بچہ ذہین ہے، یہ انگلیاں 5 ہے، برابر نہیں ہو سکتی. اب ماں سمجھتی ہے یہ میرا بیٹا بہت عمدہ، اعلیٰ، خاندان کا نام روشن کرنے والا، یہ ساری محبت کا مرکز اس ایک بچے کو بنا دیتی. اب تفریق کیا ہوتی ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف. اب ایک ہی 4 دیواری میں 2 بچے پروان چڑھتے ہیں. ایک ماں کی محبت میں، پیار، جذبہ، ہمدردی، مہربانیاں، نرمی، اور دوسرا بچہ جس پر مساوی تقسیم نہیں. وہ اپنے اس بھائی کے خلاف اپنے دل میں قلق، اضطراب، بے چینی، حسد، غم، ماں کے خلاف نفرت، وہ لے کر پروان چڑھ رہا. ایک ہی 4 دیواری ہے، ایک ہی ماں ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں. ایک پر بہت مہربانی باپ کی اور ماں کی، اور دوسرے پر فارغ، سختی. اب وہ بیٹا اپنے سگے بھائی کا بھی دشمن اور اپنی ماں کا بھی دشمن. یہ ایک ہی 4 دیواری میں 2 بچے مختلف طبیعتیں لے کر پروان چڑھ رہے ہیں. اس میں قصور کس کا ہے؟ ماں کا، جو تقسیم غلط کر رہی ہے. اور میں نے کتنے ہی خاندان دیکھے، دنیا علماء کے پاس آ کر اپنا پیٹ ننگا کیا کرتی ہے تاکہ اصلاح ہو جائے. کتنے ہی خاندان دیکھے، اور کتنی عورتوں کی باتیں میں نے اپنی کانوں سے سنی خود، کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں نے کہا میرا بیٹا تو اصل میں یہی بیٹا ہے،
یہ دوسرے تو بڑے ہی گندے. اب اس کے دل میں ماں کے خلاف کیا ہے؟ نفرت، بغاوت. جب وہ بڑا ہوتا ہے ماں سے علیحدہ، ماں سے علیحدہ. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آ کر کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو ایک غلام دے دیا. ہمارے اس معاشرے میں ایک کوٹھی دے دی، 1 کروڑ روپیہ دے دیے. اب آئیے 3 احادیث ہیں اسی پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے یہ غلام اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی دیے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کو ہی دیا. بڑا بیٹا مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ ایک ہی تو ہے، میں نے تو بیٹی کو کچھ نہیں دیا. دوسری حدیث کے مطابق فرمایا، کیا تو نے ساری اولاد میں تقسیم برابر کی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری حدیث، اے نعمان بن بشیر، کیا تو چاہتا ہے کہ ساری اولاد تجھ سے نیکی اور بھلائی کے اندر یکساں سلوک کرے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. اب آپ نے جواب کیا دیے؟ کہا پہلی بات توجہ سے سن، جب تو نے اپنی اولاد میں تقسیم برابر نہیں کی یہ ظلم ہے، اور ظلم پر محمد گواہ نہیں بنتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرا بھائی کیا سوچتا ہے، ماں نے سارا زیور تو بڑے بھائی کو دے دیا، میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. ماں بڑی نا انصاف، یہ تو بڑی فلاح ہے. اب اس کے دل میں بغاوت اور نفرت، عداوت اور دشمنی. نعمان بن بشیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کر. دوسری حدیث کہ تو ایک کو دے اور دوسرے کو نہ دے. اور تیسری چوتھی حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اس لڑکے کی والدہ نے کہا تھا، اے نعمان خود جاؤ اور پیغمبر کو گواہ بناؤ، میرے بیٹے کو غلام دو، سوکن کے بیٹے کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا ظلم پر پیغمبر گواہ نہیں بنتا. یہ مساوی تقسیم ہم نہیں کرتے. اولاد مسلمان نہیں پیدا ہوتی، اولاد اس وقت تو مجبور ہے، چھوٹی ہے، باپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی، ماں کو کچھ کہہ نہیں سکتی. لیکن جب وہ جوان ہوتی ہے وہ حسد اور کینہ اپنے سگے بھائی اور بہنوں کے خلاف بھی باقاعدہ جوان ہوتا جاتا ہے، اور معاشرہ اسلامی نہیں بنتا. اگر چاہتے ہو اسلامی معاشرہ اپنی اولاد میں، وہ ایک اندھا ہے اور ایک آنکھوں والا، ایک لنگڑا ہے اور ایک صحت مند ہے، سب پر برابر کی محبت اور احسان اور پیار، ہمدردی اور جذبہ سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کو موقع نہ ملے شکایت کا کہ ابھی آپ تو اسی کے ساتھ. مجھے یاد ہے وہ ایک بھائی میرے پاس آیا، شاہ صاحب اس کو دم کر دیں، جوان بیٹا، بہت غصے کی کیفیت میں. میں نے پوچھا آپ کو غصہ کیوں آیا ہوگا؟ اس کے الفاظ آج کے خطبے سے مطابقت رکھتے ہیں. کہا ابا جی میرے لیے کچھ کرتے ہی نہیں، باقی ساری اولاد کے لیے سب کچھ کرتے. اب بہت پریشان تھا، کہیں ایسا موقع آیا نا جہاں بچے کی تربیت میں ماں اور باپ کا قصور نکلا. اب کیونکہ صبح سے شام تک ماں نے اولاد کے ساتھ رہنا ہے، کھانے میں اور پلانے میں. آپ دیکھتے نہیں، آپ 2 سوٹ خریدیں، آپ ایک بچے کو اختیار دیں، ہاں جی پہلے آپ پسند کریں، بعد میں دوسرا پسند کرے گا. اس نے اچھا پسند کر لیا یا جو اس کو اچھا لگا. دوسرا کیا کہتے ہیں، اچھا تو آپ نے اس کو دے دیا. دیکھیے ہے تو چھوٹی سی بات، اچھا تو آپ نے اس کو دے دیا. یا آپ اپنی مرضی سے ایک سوٹ دوسرے بچے کو دے دیں. وہ پہلا نقطہ کہ نفسیات کیا تھی کہ ایک بچہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو دیا جائے گا وہ سب سے اچھا ہوگا. وہ ماں کو کہتی ہے یا کہتا ہے کہ جو اچھا تھا آپ نے خود ہی اسے دے دیا، گندا میں کیا کروں، حالانکہ جو دیا وہ گندا تھا. اب یہ ماں نے فیصلہ کرنا ہے میرے اس بچے کی طبیعت کیسی ہے، میں اس کے ساتھ کیسے اپنا
سلوک رکھوں تاکہ یہ مسلمان بچہ اور بچی، بیٹا اور بیٹی بنے۔ تو تیسری بات، مساوی سلوک رکھیے، برابر۔ چوتھی بات، امتیازی سلوک سے بچیے۔ بیٹی اور بیٹا، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، بیٹی وہ تو بیکار چیز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، ساس نے بھی منہ ادھر کر لیا، ماں نے بھی کہا پرے کرو اس کو۔ اور مجھے یاد ہے میری بھتیجی پیدا ہوئی، مجھے خبر تھی کہ میری نانی کا مزاج بڑا سخت تھا، میں اٹھایا خوشی خوشی، لو نانی اماں دیکھو بیٹی پیدا ہوئی، اگر دفع کر۔ کیوں؟ یہ امتیازی سلوک ہے۔ ماں نے جو دیکھا بیٹی، اس نے زارو کتار رونا شروع کر دیا، خامد نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ اور پچھلے دنوں کی بات ہے، انگلینڈ سے ایک مسلمان عورت پاکستان پہنچی، اس کا جرم یہ تھا کہ جب اللہ نے اس کو حاملہ کیا، اس نے کیا، خامد نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے اندر بیٹی نکلی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا 7ویں مہینے میں بچے کو قتل کروانے کے لیے وہاں سے اسے پاکستان خامد نے بھیج دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ امتیازی سلوک کہ بیٹے کے لیے جائیداد ہے اور بیٹی بھی آپ کو بہترین سامان شادی پر دے دیا جائے گا۔ اب یہ امتیازی سلوک، بیٹی کے دل میں نفرت ماں کے خلاف کہ بیٹے کے لیے سب کچھ ہے۔ ماں کو بھی خبر ہے کہ بیٹے کے پاس ہی رہنا ہے، بیٹی نے تو چلے جانا ہے، پرایا دھن ہے، جوان کر کے کسی کے حوالے کر دینا ہے، نکاح کر کے۔ بیٹی کی وہ محبت بیٹی کو نہیں ملتی جو بیٹے کو مل رہی ہے، اور مسلمان کے اندر ماں اپنے بیٹے اور اولاد کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، دینے والا تو اللہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن لیجئے۔ اور چوتھی صفت ماں اپنے اندر پیدا کرے برابر سلوک۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، میرے پاس ایک عورت آئی، سوال کیا، میں نے گھر میں نگاہ جو دوڑائی، مجھے ایک کھجور ملی، میں نے وہ کھجور اس کو دے دی، اس کے ساتھ دائیں اور بائیں 2 بیٹیاں تھیں، اس نے آدھی آدھی تقسیم کر کے آدھی اس کو کھلا دی، آدھی اس کو کھلا دی۔ میں بڑی حیران ہوئی، خود بھوکی رہ گئی ماں۔ اور یہاں اکثریت ماں کی، تمہارا پیٹ کا جہنم بھر نہیں دیا، زبان گندی۔ اب وہ جب بچی آگے ماں بنتی ہے وہ بھی وہی زبان۔ یہاں ماں بھوکی ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ نے فرمایا جو شخص اپنی بیٹیوں کی اس طرح تربیت کرے، کل قیامت کے دن آگ کے مقابلے میں اس ماں کے لیے وہ بیٹیاں پردہ بن جائیں گی۔ یہ برابر سلوک۔ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مسکین عورت آئی، سوال کیا، 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، مجھے گھر میں 3 کھجوریں ملی، میں نے تینوں اس کو دے دی، اس نے ایک بیٹی کو، دوسری بیٹی کو، اور تیسری اپنے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بچے آپ کو پتہ ہی جلد باز ہے، بچوں نے جلدی منہ میں ڈالی اور ماں کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ امی جان، ماں نے اپنے منہ کے قریب جو ہاتھ تھا واپس کیا، آدھی آدھی کر کے دونوں کو دے دی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایسے ہوا، اور ماں بھوکی رہ گئی، بچوں نے ماں کا لقمہ چھین لیا، یوں کہہ لیجئے۔ اور اگر ہماری جیسی کوئی ماں ہوتی ہمارے معاشرے میں جو ہے اللہ ماشاء اللہ، وہ کہتی ہے ماں کو بھی کچھ کھانے دو گے کہ نہیں، ماں نہیں کھائے گی دودھ کہاں سے پلائے گی؟ پتہ نہیں کتنی لمبی زبان ہے۔ ماں بھوکی۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟
رب کو اس عورت کا یہ فعل، یہ نیکی اتنی پسند آئی، اللہ نے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دی۔ یہ ہے مساوی تقسیم۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پیر جواب دے گئے، لاغر ہو گئے، اب کہتے ہیں لاؤ بھائی صندوقچی نکالو میری۔ صندوقچی نکالی، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ زمینیں بیٹے تیرے نام، سب کے نام زندگی میں کر دی۔ جی میں نے تو ترکہ شرعی تقسیم کر دیا، بیٹی کو بھی دے دیا، بیٹوں کو بھی دے دیا۔ سبحان اللہ، یہ تقسیم حرام ہے۔ کوئی شخص زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم نہیں کر سکتا سوائے ایک صورت کے کہ ایک کوٹھی اگر بیٹے کو دے رہا ہے، دوسری کوٹھی پوری کی پوری اتنی قیمت کی اپنی بیٹی کو بھی دے گا۔ اور یہ کیسے دوں؟ ہائے میرا مال دماد لے جائے، غیر کھائیں، یہ تو نہیں کرتا۔ کرتا کیا ہے؟ ایک کوٹھی بیٹے کو، آدھی کوٹھی بیٹی کو۔ یہ تو تقسیم ہی غیر شرعی ہے۔ ترکہ کسے کہا جاتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے ترکہ اسے کہا جاتا ہے، چھوڑا ہوا مال۔ اب اس کی تقسیم تو ہو سکتی ہے 1 روپیہ بیٹے کو اور 50 پیسے بیٹی کو، لیکن جب زندگی میں کرے گا اب مساوی تقسیم، امتیازی سلوک نہ کر بیٹے کے ساتھ کہ جی شریعت میں روپیہ، یہ روپیہ اس وقت ہے جب میں مر جاؤں گا، جب میں زندہ ہوں تو بیٹی کے بھی نہیں روپیہ ہوگا، بیٹی کا بھی روپیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، جو شخص مشقت میں، سختی میں، خوشحالی میں، تینوں صورتوں میں اپنی بیٹیوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، بیٹے سے تو معاشرے میں پیار ہے ہی، اگر سلوک بدسلوکی ہو رہی ہے تو وہ بیٹی کے ساتھ، کہ بیٹی نے چلے جانا ہے، بیٹے سے ماں لوٹ پوٹ اس پر ہو رہی ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے جب بیٹا ماں باپ کو گھر سے نکالتا ہے تو بیٹیاں ہی اس کو گھر میں پالتی ہیں، بیٹیاں ہی۔ ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے یہ معاملہ۔ فرمایا صبر کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس بندے کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 3 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، اگر 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت۔ صحابی نے کہا جس کی 1 اکلوتی بیٹی ہو، فرمایا اس کے لیے بھی جنت، لیکن امتیازی سلوک نہ رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس عورت کے بارے میں امتیازی سلوک نہ کر۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، بھائی بھی سن لیں، بھائی بھی سن لیں، بہن بھی سن لیں، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، بھائی کیا ہوتا ہے؟ نکالو ان کو میرے گھر سے، مجھے یاد ہے وہ بھائی، ہائے ہائے، 4 اس کی بہنیں تھیں، ایک ہی اکلوتا تھا، باپ فوت ہو گیا، جائیداد سب میں قانونی طور پر تقسیم ہو گئی، بھائی نے دروازہ کا تالا ہی لگا دیا، کہا گھر میں داخلہ تب ملے گا، تم سے تعلقات تب قائم رکھوں گا جب تم اپنی زمینیں جو اصل میں میری ہی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے تمہیں دے دی ہیں، میرے نام کر دو گی تو ملاقات ہو سکتی ہے، ورنہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں، ایک بڑی بہن ہے، چھوٹی بہن کو کھاتی ہی رہتی ہے، آپ دیکھتے نہیں گھر میں، سبحان اللہ، اسے کو کنگھی کر دیتے ہیں، عذاب مصیبت، یہ مر ہی جائے تو اچھا ہے، میں اکیلی ہی ہوں۔ 3 بہنیں، بھائی، ہائے ہائے یہ کہاں سے ان کے میں کام کروں، میں ہی رہ گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باپ جس کی 3 بیٹیاں، وہ بھائی جس کی 3 بہنیں، وہ ان کی تربیت کرے بلوغت تک، ان کا ساتھ دے، کل قیامت میں پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔
ماں کی چوتھی صفت کیا ہے؟ امتیازی سلوک نہ کرے. یہ بیٹا ہے اس کو تو دے ہی جا رہی ہے, یہ بیٹی ہے اس کو تو آگے ہی جانا ہے, کیا کرنا ہے اتنا کھلا کر, اس بیٹے نے کمانا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اولاد کے اندر نفرت, عداوت, عصبیت پیدا کر دیتی. نمبر 5, بہترین ماں بد دعا نہیں کرتی. بد دعا نہیں کرتی. وہ بیوقوف ہے والدہ جو قدم قدم پر اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرتی ہے. جانور ہی پال رکھے میں نے, باپ نے تو بس پیدا کر کے علیحدگی اختیار کر لی ہے, ساری مصیبت یہ جہنم میرے لیے چھوڑ گیا ہے. سبحان اللہ. یہ وہی گفتگو جو بچہ اپنے ذہن کے اندر کمپیوٹر پہ فیڈ کر رہے ہیں ہم, بڑا ہو کر وہی بچہ اور بچی ایسے ہی الفاظ استعمال کرتی ہے. گندی زبان, بد دعائیں, منڈی چٹا جگہ جگہ پر ہے. تو جا رہا ہے پھر واپس نہ آئے, مر جائے تو بہتر ہے. بد دعا نہیں کرتی ماں. 5ویں صفت کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ کر اپنی اولاد کے لیے. اور ایک الفاظ یہ ہے, کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے. کسی کے لیے بد دعا نہ کر. ماں کے لیے کہا بد دعا نہ کر اولاد کے لیے. کیوں؟ ایسا نہ ہو تو نے ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے, اولاد سے ضد ہوئی, باہر سے تنگ ہو کر آئی, گھر میں تنگی ہوئی, تو نے اولاد کے لیے بد دعا کی, ادھر قبولیت کی وقت تھا, اللہ نے وہ بد دعا قبول کر لی اور اسی وقت گھر کے اندر ماتم. بہترین ماں بد دعا کبھی نہیں کرتی. وقت ہو چکا ہے. 7 صفات ہے مختصراً. 6ٹھی صفت, اپنی اولاد کی تربیت میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے. کیوں؟ باپ تو صبح ہی چلا گیا, ماں نے بچیوں کو اور بچوں کو کالج کے لیے چھوڑا, موبائل ان کے ہاتھوں میں, میسج آ رہے ہیں. بہترین ماں کیا ہے؟ اپنی بیٹی کا یہ سیٹ چیک کرتی رہتی ہے, اپنے بچے کے ٹیلی فون چیک کرتی رہتی ہے, اپنے بچے کے دوست چیک کرتی رہتی ہے. کیونکہ ایک شاعر نے خوب لکھا ہے, کہا کبھی کسی بچے کے بارے میں مت پوچھ یہ کیسا ہے, پوچھ اس کے دوست کیسے ہیں. جیسے دوست ہوں گے ویسا یہ لڑکا ہوگا, جیسے اس کی سہیلیاں ہوں گی, گانے سننے والیاں, فلم دیکھنے والیاں, گندا فیشن کرنے والیاں, ویسے ہی بیٹی ہوگی. بہترین ماں کیا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھتی ہے چپکے سے, اور اولاد کو خبر نہیں ہونے دیتی کوئی جاسوس پیچھے لگا ہوا ہے. نہیں, وہ پہلی دوسری صفت پڑھ کر آئے محبت اور پیار کی. بیٹی کے ساتھ رشتہ ہی اتنا مضبوط تھا, بیٹی نے کوئی ایسی سنی, فٹ آ کر اپنی ماں کو بتا